یہ باب ہے اذا القی علی ظہر المصلی قدر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ۔ اس سے پہلے جو باب گزرا اور اس باب میں ایک لفظ ہم نے پڑھا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون۔ یہ لفظ ہم نے پڑھا اور اس کی وضاحت الحمدللہ ہو گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے جس کی طرف شراح بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وہ اشارہ بہت ہی اہم اور قابل غور اشارہ ہے اور یہ ایک جامع قاعدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شاگرد گزرے ہیں۔ یہ ایک شاگرد حمام ابن منبہ بولو یا منبہ بولو، اور دوسرے شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن ہرمز۔ یہ دو شاگرد گزرے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموعہ تھا اس کو انہوں نے اپنے اپنے صحیفے میں نقل فرمایا، اور یہ دو صحیفے معروف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں کو ان دو شاگردوں نے تابعین تک تبع تابعین تک پہنچانے میں بہت زیادہ محنت کی، اور انہوں نے مستقل اپنے اپنے مرویات کو امت تک پہنچانے میں جد و جہد کی۔ اس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو جو نسخہ پہنچا ہے ابو ہریرہ کا، وہ نسخہ حمام ابن منبہ کا پہنچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نسخہ پہنچا وہ عبد الرحمن ابن ہرمز کا پہنچا۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کرتے ہیں حمام ابن منبہ سے، تو وہ کہتے ہیں، ان کا انداز بیان یہ ہوتا ہے حدثنا حمام ابن منبہ قال هذا ما حدثنا به ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ ہوا کرتے ہیں حضرت امام مسلم کے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ہرمز سے تو اس وقت میں وہ یہ لفظ لاتے ہیں نحن الآخرون السابقون۔ نحن الآخرون السابقون یہ لفظ لاتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں دیگر مضامین کو۔ تو شراح نے فرمایا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے نحن الآخرون السابقون کے ذریعے سے عبد الرحمن ابن منبہ سے ہرمز سے جو انہوں نے نقل فرمایا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حدیث نقل کی۔ تو وہ پہلی والی بات نحن الآخرون السابقون یہ صرف اس نسخے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں، جو اصل حدیث ہے، اصل روایت ہے وہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، یہ روایت ہے۔ الغرض دوسری بات، یہ واقعہ جو اس سلسلے میں منقول ہے، جو باب اس وقت ہم نے پڑھا کہ مصلی کے کمر پر اگر کوئی نجاست
یا مردار رکھ دیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں توجہ چاہتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسلک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر درمیانی نماز میں پاکی کے ساتھ کسی نے نماز شروع کی لیکن ناپاکی لاحق ہو گئی، کسی نے پیشاب چھڑک دیا یا اوجڑی لا کر رکھ دیا یا خون آلود کپڑے کے ساتھ پاس میں کھڑا ہو کر اس کے کپڑے سے کپڑا لگ گیا، خون لگ گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے درمیانی نماز کپڑا ناپاک ہو گیا، یا کوئی بھی بچہ گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا، آپ اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بچے نے آ کر گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا، تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ابتدا میں پاک ہونا ضروری ہے، پاکی تسلسل کے ساتھ کپڑا کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ابتدا میں پاک رہا تو کافی ہے، چاہے درمیان میں کپڑا ملوث ہو جائے، نجس ہو جائے، نجاست اس میں لگ جائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ستر عورت ہے وہ سوعتین ہے، سوعتین یعنی دو اگر سبیلین کو آپ نے چھپا دیا تو ان کا ستر عورت ہو گیا، اس سے زائد اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نماز میں فرق پڑے گا، نماز ختم ہو جائے گی، بلکہ یوں سمجھو ائمہ ثلاثہ بھی یہی کہتے ہیں، نماز میں فرق پڑے گا، نماز میں خلل ہو جائے گا۔ غالباً اس میں اوزاعی کا مسلک بھی یہی ہے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی بات کو بڑے شد و مت کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ محدثین یہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اگر غور کیا جائے تو یہ واقعہ مکۃ المکرمہ کا واقعہ ہے۔ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور لا کر رکھنے والا عقبہ ابن ابی معیط ہے، جس نے آ کر اوجڑی آپ پر رکھی، اور آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں موجود ہیں، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ والے حکم سے پہلے کا واقعہ ہو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ وہ اوجڑی جا کر جو رکھا گیا وہ بالکل خشک ہو، خشک اوجڑی ہونے پر اس اوجڑی کے اندر کی نجاست یہ باہر ظاہر نہیں ہوتی، باہر لگتی نہیں، تو باہر خشک ہو اور اندر نجاست ہو، لا کر رکھنے سے کسی بھی طرح کا اس میں نجاست نہیں لگی، اس لیے نماز کی حالت ہی میں آپ موجود تھے، یعنی نماز کو آپ نے ختم نہیں فرمایا۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدے کی حالت میں ہونا، نماز کی حالت میں، اور وہ سجڑی کا لا کر رکھنا، اس وقت میں نماز کی حالت میں جتنی نجاست آپ پر لگی وہ نجاست معفو عنہ مقدار کی، معفو عنہ مقدار یعنی اتنی مقدار جس کے ذریعے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عربی معفو عنہ مقدار کسے کہتے ہیں؟ اتنی مقدار جس کے ذریعے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی مقدار کی نجاست تھی، اس لیے آپ نے نماز سے ختم نہیں فرمائی۔ یہ تینوں طرح کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا رأى فی ثوبہ دما فهو یصلی، آپ اگر نماز کی حالت میں دیکھ لیتے اپنے کپڑے میں خون تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وضعہ ومضى فی صلاتہ، تو فوراً نماز سے ہٹ جاتے اور ہٹ کر اس کو صاف کرتے، اس کو ہٹاتے۔ ابن مسیب اور حضرت شعبی فرماتے ہیں، اذا صلی وفی ثوبہ دم او جنابۃ او لغیر القبلہ، اگر کوئی نماز ادا کرے اس کے لباس میں خون ہو یا جنابت ہو، یعنی وہ چیزیں جس کے ذریعے سے غسل واجب ہو جاتی ہیں، یعنی غسل جس چیز سے واجب ہو جاتا ہے وہ چیزیں، وہ علتیں لاحق ہو گئی ہوں، یا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں، یا تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے پھر انہوں نے پانی پا لیا اپنے ہی وقت میں، تو ان تمام شکلوں میں لا یعیدو، اعادہ نہیں فرمائیں گے، اعادہ نہیں فرمائیں گے، یعنی دوبارہ لوٹائیں گے نہیں۔ یہ تو فرمایا اپنے اعتبار سے مسئلہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اگر نجاست تو روایت کیا ہے؟ دو سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی اطراف بیٹھے ہوئے تھے تماشائی بن کر۔ ایک نے کہا ان میں سے اچانک کہ تم میں سے کون ہے جو اونٹنی کی اجڑی کو لے جا کر ان کے فلاں جگہ پر جائے اور اونٹنی کی اجڑی لے آئے اور لے آ کر ان کے پیٹھ پر، محمد کے پیٹھ پر رکھ دے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو ایک شخص اٹھا جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد گیا اور جا کر اس نے وہ سب سے زیادہ بدترین عمل کیا۔ سجدے کی حالت میں جب گئے تو اجڑی اٹھا کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے شر سے کوئی روک نہیں رہا ہے۔ لو کانت لی منعۃ، اگر مجھ میں قوت ہوتی یا کوئی قوی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تو ضرور میں جا کر روکتا، یہ فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ خوب ہنس رہے تھے۔ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہنسی اتنی زیادہ ہو رہی تھی
یہ ایک دوسرے پر خوب مائل ہو رہے تھے. جیسے ہنسی زیادہ ہونے کے بعد یوں 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 آدمی ڈلتا ہے، ایک دوسرے پر پڑ جاتا ہے. ہنسی جب زیادہ ہوتی ہے تو حرکت ہوتی نہیں ہوتی، ناقابل برداشت ہنسی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر پڑتے رہتے ہیں. تو خوب پڑھ رہے تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں. آپ سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، اس لیے کہ اسی خاندان کی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی بھی. اور اس سلسلے میں سنگینیت کا حضرت فاطمہ کو کوئی علم نہیں ہے. سنگینیت کا ارے بھئی یہ کیا ہوگا کہ چھوٹی بچیاں بڑی بھولی بالی بھی ہوتی ہیں، اور موقع محل دیکھ کر جو کہنا ہے وہ کہہ دیتی ہیں. چھوٹی بچیاں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتی، بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے ہٹایا اپنے پاپا کے پیٹھ پر سے اجڑی کو، اور ہٹاتے ہوئے کہا کہ طرحتہ عن ظہری ورفع رأسہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ حالت نماز ہی میں آپ نے بد دعا فرمائی. اتحیات کے حالت میں آپ نے بد دعا فرمائی. اللہم علیک بقریش، فرمایا اے اللہ آپ قریش جو کفار ہیں، کفار قریش، ان کا تو انتقام لے لے، انتقام لے لے اے پروردگار. یہ فرمایا، بد دعا کیا آپ نے کفار کے سلسلے میں. قریش کے میں مطلقاً قریش نہیں بلکہ کفار قریش 3 بار کہا، اور ان پر یہ بد دعا بہت ہی زیادہ گراں گزری. 3 بار آپ کے کہنے. وہ لوگ کان یرون، یہ محسوس کر رہے تھے، ان دعوت فی ذلک البلد مستجابۃ، وہ جگہ پر یعنی حرمین شریفین کے پاس جو بھی بد دعا کرے وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے، یعنی فوراً وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کا ان لوگوں کو احساس تھا، اور اس کا ان لوگوں کے دل اور دماغ میں بسا ہوا تھا کہ مقدس سرزمین پر بد دعا کرنے سے بد دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ کیا ہوا؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ آپ نے باقاعدہ نام بھی لیا. اللہم علیک بابی جہل، یا اللہ میں آپ سے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ درخواست پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا انتقام آپ انتقام لیجئے ابو جہل سے، آپ گرفت فرمائیے ابو جہل کی. یعنی ابو جہل کو آپ یوں ہی مت چھوڑ دیجئے، آپ اس کی گرفت کیجئے، اس کو پکڑیے اور اس کو جکڑیے، اور ہر طرح سے جو کچھ آپ اپنے شائن شان سزا دے سکتے ہیں آپ دیجئے. یہ کہا یا اللہ ابو جہل کی گرفت فرما، یا اللہ عتبہ ابن ربیعہ کی، شیبہ ابن ربیعہ کی، ولید ابن عتبہ کی، امیہ ابن خلف کی، عقبہ ابن ابی معیط جس نے لا کر اجڑی رکھی، وہ سب سے آخری نام ہے. آپ نے 7 لوگوں کا نام گنوایا. فرمایا اس کے بعد وَلَمْ يَحْفَظُهُ، اس کے بعد ایک نام گنوایا، وہ نام یاد نہیں رہا. فرمایا وہ کون تھا؟ وہ جس کا نام یاد نہیں رہا عمار ابن ولید ہے، جو 7واں انسان. بعد کا عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ، وہ 7واں انسان تھا جس کو آپ نے گنوایا تھا. اس کو راوی بھول گئے. فرماتے وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، میری جان ہے. فرماتے ابن مسعود میں نے دیکھا ان تمام کمبختوں کو جن کا نام اللہ کے رسول نے لیا، وہ سب کے سب قلیب بدر کے کنویں کے پاس، قلیب کہتے اصل میں کنواں، چھوٹا سا کنواں،
اس کنویں کے پاس یہ سب کے سب پچھاڑے پڑے ہوئے تھے. پچھاڑے گئے تھے یعنی ہار کر مردہ پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب. میں نے قلیب بدر میں دیکھا. اب یہ اکثرہم کہا، جن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ان میں سے اکثر، اس لیے کہ عقبہ کو یہ تو قتل کیا گیا. عقبہ یہ تو قتل کیا گیا، اس لیے عقبہ کے علاوہ بقیہ تمام لوگ، عقبہ ابن ابی معیط تو قتل کیا گیا، اس کے علاوہ تمام لوگ یہ باقاعدہ سزا پائے، بدر میں قتل کیے گئے. جی.